لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند. موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک، رحمجر خان سے روہڑی تک M5 بھاری گاڑیوں کے لیے بند. موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے. ترجمان موٹر ویز. اس سطح پر پاکستانی کاوشوں کا اعتراف. پاکستانی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراسان کو بڑا دھچکا. تنظیم کا ترجمان سلطان عزیز پاکستانی انٹیلیجنس کاوشوں سے پکڑا گیا. پاکستانی اداروں نے داعش خراسان کی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کی کارروائیوں سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہوا. حملوں کی کئی منصوبہ بندیاں ناکام بنائی گئیں. اہم کمانڈرز نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. مئی 2025 میں سلطان عزیز اور ابو یاسر کی گرفتاری سے تنظیم کمزور ہو گئی. داعش خراسان کا ترجمان اور تنظیم کے آفیشیل میڈیا ونگ کا فاؤنڈیشن کا بانی ہے. العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے. عزیز اعظام کی گرفتاری کے بعد تنظیم کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں. صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کا تقرر کالعدم قرار دے دیا. وزارت قانون و انصاف کا نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کا ارسال. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے وزارت قانون اور انصاف کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا. فیصلے میں قرار دیا گیا طارق جہانگیری بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے. جج کے طور پر ان کی تعیناتی غیر قانونی تھی. عدالت نے فل کورٹ تشکیل دینے اور بینچ پر اعتراض کی درخواست سے مسترد کر دی. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک التوا کی درخواست بھی رد. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. اسلام آباد بار ایسوسیشن نے جسٹس جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا. عدالتی فیصلے کی مذمت آج ہڑتال کا اعلان. اعلامیے کے مطابق عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا. کسی بھی کیس کا فیصلہ تمام قانونی مندرجات پورا کیے بغیر نہیں دینا چاہیے. ہمیشہ اس امر کے خلاف کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہو. وزیراعظم مریم نواز نے دوسری صوبائی حکومتوں پر کرپشن کا الزام لگایا. کہا NFC میں پنجاب کو سب سے کم پیسہ ملتا ہے. دوسرے صوبے زبان ہلا دیتے ہیں کہ پنجاب کے پاس زیادہ پیسہ ہے. وہ اپنی نااہلی، نالائقی اور کرپشن چھپاتے ہیں. پنجاب کا پیسہ صوبے کے عوام پر لگتا ہے. لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا اس وقت پنجاب مافیا فری ہے. ہم نے منشیات کے خلاف ایکشن لیا. پنجاب میں ڈالا اور VIP کلچر کا خاتمہ کر دیا. کسی کی زمین پر قبضہ ہے تو شکایت کریں. قبضے کا فیصلہ مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں ہوگا. 80,000 بچوں کو اسکالرشپ ملی ہے. حلفیہ کہہ سکتی ہوں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جیسے میرٹ کے خلاف لیپ ٹاپ ملا. مریم نواز نے PTI کو بھی آڑے ہاتھ لیا. کہا آپ لوگوں کو جیل کے باہر دھرنوں سے فرصت نہیں. عوام کی خدمت کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے. بیانی کا کھیل کھیلنے والوں نے ملک تباہ کر دیا. کام بولے گا تو لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسلام آباد میں ایک اور منصوبہ محسن اسپیڈ سے مکمل. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ایکسپریس وے، سگنل فری کوریڈور اور اقبال فلائی اوور کا افتتاح کر دیا. 77 دن کے ریکارڈ مدت میں منصوبے کی تکمیل پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو مبارکباد. وزیراعظم نے کہا عوام کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی خوشائند. ایسے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وفاقی حکومت کے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہے. 2 سال بعد نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا. بریفنگ میں بتایا گیا منصوبہ 77 دن میں مکمل. 1 ارب 40 کروڑ روپے لاگت آئی. GT روڈ سے داخل ہونے والے ٹریفک کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا. وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ. شاہی خاندان کو قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی. پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری اور غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے قابل قدر کردار کو بھی سراہا. وزیراعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. امیر قطر کا تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے پختہ عزم کا اظہار.
صدر زرداری کی بھی امیر قطر اور عوام کو مبارکباد۔ قطر کے قومی دن پر امیر قطر نے بھی روایتی شمشیر رقص کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا لیبیا کا دورہ۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ IHPR کا کہنا ہے دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار اور انسداد دہشت گردی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں نے دفاعی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ لیبیا کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ امریکہ سے متعلق رائٹرز کی خبر درست نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے رائٹرز کی خبر کی نفی کر دی۔ صحافی نے سوال کیا فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ سے ملاقات کی میڈیا رپورٹس پر کیا کہیں گے؟ ترجمان نے جواب دیا، ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، ہمارے پاس کسی دورے کی کوئی اطلاع نہیں، کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رائٹرز کی اسٹوری من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف واضح ہے، جو نائب وزیر اعظم بتا چکے ہیں۔ تاحال امریکہ میں کوئی اعلیٰ سطح کی ملاقات متوقع نہیں۔ ISF سے متعلق فیصلہ جمہوری روایات کے مطابق حکومت اور اسٹیک ہولڈر سے مشورے کے بعد ہوگا۔ Abrupt variation in the flow of River Chenab. Pakistan views these variations with extreme concern. Ease of water into Chenab River by India without any prior notification. چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ بھارت کا زرعی سیزن میں دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عوامی زندگی اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کی بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بین الاقوامی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے۔ کہا سڈنی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر پروپیگنڈا کیا۔ حملاور بھارتی نژاد اور بھارتی پاسپورٹ ہولڈر نکلا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا سلامتی کونسل کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی واضح تائید کرتی ہے۔ دہشت گرد عناصر پاک افغان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث۔ علاقائی برتری کے خواب میں بھارت نے ہتھیاروں کی خریداری تیز کر دی۔ مودی سرکار کا آئندہ بجٹ میں دفاعی شعبے میں 20 سے 25% تک اضافے پر غور۔ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی تقابلی جائزے سے واضح ہے بھارت دفاعی اخراجات بڑھا رہا ہے۔ مارکہ حق میں ہزیمت کے بعد بھارت اپنی عوام کو آپریشن سندھو 2 کی توجیہات پیش کر رہا ہے۔ رافیل اور دیگر طیاروں کی تباہی، دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت مہنگے ہتھیاروں کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97%۔ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے۔ بھارت کے بڑھتے دفاعی اخراجات اور جدید ہتھیاروں کی خریداری جنگی جنون ہے۔ بھارت فرانس، روس اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار کا خریدار بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی فوج بڑے چیلنجز کا سامنا محدود وسائل کے باوجود پیشہ ورانہ انداز میں کر رہی ہے، ریاستی دفاع کو یقینی بنا رہی ہے۔